وہ اتنے وسیع نظر تھے کہ انہوں نے وہاں کی لینگویج کو اڈاپٹ کیا اور اپنی پشتو جو ہے وہ ترک کی. اور وہاں کے جو گجر عباسی یہ لوگ تھے وہ اتنے وسیع نظر تھے کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی میں ان کو بالکل ضم کر دیا. اصل میں اس مسئلے میں سب نے باری باری غلطیاں کی. مثلا ابھی بشمول پی ایم ایل این بشمول دیکھیں اب تو یہ سب کہتے ہیں نا کہ این ڈبلیو اے پی کوئی نام نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ محترم یا نواز شریف صاحب 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہے 2/3 میجارٹی کے ساتھ بھی، انہوں نے یہ مسئلہ کیوں حل نہیں کیا؟ 17th امینڈمنٹ کر رہے تھے پرویز مشرف صاحب، وہ مطلق العنان حکمران تھے، ہمارے محترم امیر مقام صاحب ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ابھی بھی ان کے ساتھ میٹنگ کر کے آئے، ان سے ملاقات کر کے آئے. وہ تو پتہ نہیں وہ اچھا تھا، پتہ نہیں چودھری صاحب کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے، وہ بھی ایک عجیب سی اچھا یہ کیا ایک وقت میں ایک لائلٹی اپنی رکھے. این پی نے اس مسئلے سے سیاست چمکائی، اس کے لیے قرارداد پیش کی تھی جے یو آئی کے اکرم دورانی نے اور پیپلز پارٹی کے نجم الدین خان نے اور امیر مقام صاحب کے بھائی اور میں ان کو ان کے سیاسی پیر بھی کہتا ہوں، پیر محمد خان صاحب، اور جو ان پہ خودکش حملے میں شہید ہو گئے، انہوں نے وہ تینوں محرک تھے اس قرارداد کے موورز تھے. لیکن اگلے پختونخوا کے قرارداد ان کی تھی، جب پاس ہو گئی تو اے این پی نے سیاست چمکانے کے لیے اس وقت اگلے دن پری طوفان کو بھیجا اور ایبٹ آباد میں جشن منایا، اور اس مرتبہ بھی وہ غلطی انہوں نے دہرائی. اس کے بعد غلطیاں یہ ہوئی کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو انٹرنل پالیٹکس تھی، اب 2 مسلم لیگوں کی پالیٹکس سے لوگ مر رہے ہیں. اس وقت مسلم لیگ کے اندر جو پیر صاحب ارشاد صاحب اور سردار مہتاب صاحب کی ایک کولڈ وار تھی، اس کے نتیجے میں انہوں نے اس مسئلے کو مہتاب صاحب کے خلاف اٹھایا اور پھر مہتاب صاحب اس کے علم بردار بن گئے سب سے زیادہ. اب پچھلے 8 سالوں میں 13 سالوں میں جو ایکسرسائز ہوئی تو یہ مسئلہ پختونخوا جو ہے وہ اے این پی سے جا کے پختون انٹلیکچوئلز کے لیے، شاعر ادیب اور ان تک جا پہنچا، ان کے لیے ایک ایموشنل مسئلہ بن گیا. دوسری طرف نون نے پچھلے سالوں میں اس مسئلے کو ہزارہ میں یعنی انٹلیکچوئلز کو، ادیبوں کو اس لیول پہ گئے، وہ اس سے الرجک ہو گئے. آخر میں آ کے جذبات پیک تک پہنچے اور انہوں نے پسپائی اختیار کی. اس کے ساتھ کوئی ہزارہ لفظ لگانے کی بجائے خیبر لگا دیا جو نہ فرنٹیئر کا حصہ ہے. اور اب قاتل کون ہے؟ اب بھی اے این پی نے ایک جشن منانے کی غلطی اور پھر مس ہینڈلنگ اور لوگوں کی فائرنگ. دوسرے قاتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بنگالیوں کو مروایا، جن کے والد صاحب اس کے وہ تھے. پھر انہوں نے پختونوں کا نام کیش کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو پختونوں کا چیمپئن ثابت کرتے ہوئے کراچی میں پختونوں کو مہاجروں سے لڑوایا. اور آج وہی صاحب اور وہی خاندان جو ہے مسلم لیگ نون کو کارنر کرنے کے لیے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ ان لاشوں کو جو فضا اس کے لیے بنائی گئی فضا انہوں نے بنائی. اور پھر نون اور یہ جو ہے اس میں زرداری صاحب کی بھی غلطی ہے، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ انلیگلی وہ نام وہ کرتے رہے، ہڈی انہوں نے پینک تھی بیچ میں، پھر تماشا دیکھتے رہے. جے یو آئی کی غلطی دیکھ لیں. جے یو آئی نے کہا نا کہ تخت لاہور نے اسلام کا فیصلہ کیا. ایک دستراز جو ہے اکرم دورانی وہ پختونخوا کے قرارداد کے محرک ہیں، اور دوسرے دستراز جو ہے اعظم سواتی صاحب وہ اس کے خلاف تحریک چلا رہے. بھائی یا اس کو نکال دو. جی کیپٹن صاحب انہوں نے ڈیٹیل کافی بتائی، اور ساری ڈیٹیل میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں بھی اس کی جو ہے مورد الزام ان کو ٹھہرایا، اور سب کی غلطی سے مسئلے کو اس نہج پہ پہنچا دیا گیا کہ اب وہاں پہ ایک نفرت بھڑک چکی ہے اور شدید مطالبہ ہزارہ کے صوبے کا سامنے آیا. آپ متفق ہیں ہزارہ کو صوبہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں وہاں پہ پاکستان کا کیپٹل بننا چاہیے، مگر بننا چاہیے لیکن لاجیکل تھوڑی سی بات. سوچیں ذرا، ہر کام کا ایک طریقہ ہے. پہلے ہمیں بادشاہ ڈیم دیا جائے، تھاکور ڈیم دیا جائے، ہمارا ایئرپورٹ کا پیسہ پڑا ہوا ہے، ہماری موٹر وے کا پیسہ پڑا ہوا ہے، ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں. اگر آپ ایک ایک گلی کو صوبہ بنا دیں مجھے کیا فائدہ؟ ہمارے بچوں کو تو اسکول میں ٹاٹ میں اثر نہیں ہے. جو لوگ آج تحریک چلا رہے ہیں ان کے دادا پاکستان توڑنے کا الزام ان پہ ہے. فیلڈ مارشل اگر مارشل آنے لگاتا تو یہ پاکستان ایوب خان کے والد وہ برٹش آرمی میں رہے جنہوں نے تحریک خلافت کے مجاہدوں پہ بھی گولی چلائی، جنہوں نے تحریک پاکستان کے مجاہدوں پہ بھی گولی چلائی، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں سازشیں کی.
آج وہ لوگ کیسے لیڈر بن کے سامنے آ گئے ہیں. ہزارہ ہماری دھرتی ہے. آپ نے ان کو سوال کیا نا یہ کس کی دھرتی ہے؟ یہ سید امدان کی دھرتی ہے, یہ سائنس علی کی دھرتی ہے, یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کی دھرتی ہے, بڑے بڑے علامہ اقبال, لیکن آپ کا علامہ اقبال کے شاگردوں کی یہ دھرتی ہے. بالکل آپ نے کہا کہ بڑے صوفیاء کی دھرتی ہے. اس دھرتی کے ساتھ پچھلے 14 دن میں جو کچھ ہوا اور اس دھرتی کے لوگوں کے دلوں میں, دماغوں میں جو نفرت پیدا ہوئی وفاق کے خلاف اور پاکستان کی سیاسی جماعت کے خلاف. آج ہزارہ جو ہے, ہزارہ کی ایک ایک گلی میں جائیں, جہاد کشمیر کے شہداء کے مزارات آپ کو ملیں گے. ہم تو اتنے پوٹینشل ایریا کے لوگ ہیں. جہاد افغانستان میں ہزارہ, لیکن لاشیں کس نے گرائی؟ میں تو یہ سب جاننا چاہوں گی نا, لاشیں وہاں پہ کس نے گرائی؟ میں تو سلیم صافی صاحب سے ایگری کر رہا ہوں. ایک تو وہ لیڈر جو کہ اپنی ضمانتیں ضبط کروا چکے تھے, اور مجھے تو یہ لگا یہ بابڑا ایکشن کا جو ہے ری پلے ہو گیا ہمارے اوپر. ہزارہ کے خلاف جو نفرتیں تھیں یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. ہزارہ والوں کو جلوس نکالنے دینا تھا, ہم لوگ جاتے. سب سے پہلے میں نے پرویز خان کو کہا تھا, میں نے کہا اگر صدر پاکستان یو این میں جا کے یہ پختونخوا کہہ رہا ہے اپنے آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے, میں تو میں یہاں نہیں کرنے دوں گا. ہم نے تحریک چلائی ہوئی تھی, ہم کسی کو پارلیمنٹ کے اندر بات نہیں کرنے دے رہے تھے. لیکن صوبے کے حامی ہیں, صوبہ بننا چاہیے. ابھی تو وہاں کا مطالبہ شدید, وہ تو بہت سارے تو ہو گئے. اتنی وہاں پہ اب دیکھیں انسرجنسی ہو گئی نا, اب تو لوگوں کا مطالبہ آ گیا. لوگوں نے کہا ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. حیدر زمان خان صاحب کہہ رہے ہیں 17 اپریل تک اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم پھر تحریک کا اعلان کریں گے, احتجاج کریں گے, پہیہ جام کریں گے. کیوں نہیں بننا چاہیے؟ مگر ایک چیز میں آپ کو ساتھ اور بھی بتاتا جاؤں. اٹک بھی ہمارا حصہ تھا, اس کو بھی شامل کیا. ٹیکسلا بھی ہمارا حصہ تھا. ہمیں اگر وہ اس تناظر میں دیکھنا ہے تو پھر ایک ہر ڈویژن کی سطح پہ, ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ جو مطالبہ آ رہا ہے کہ صوبے بنائے جائیں. ایسا مقام ہے, حیدر زمان خان میری بات سنتے جانا, جہاں سے چائنا کو لنکڈ ہے, جہاں سے کشمیر کو ہے. ہزارہ کو سینسٹیو ایریا بہت زیادہ نہیں, ہزارہ تو آپ کا اتنا بڑا پوٹینشل لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو ایک ڈرائی پورٹ دے دیں, پھر آپ صوبہ بنا دیں, پھر صوبہ بنا دیں, آپ بنا دیں, پھر آپ بنا سکتے ہیں. حیدر زمان خان صاحب بانی تحریک ہیں ہزارہ کے, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایبٹ آباد سے موجود ہیں. السلام علیکم حیدر زمان خان صاحب. السلام علیکم. جی ذرا اونچا بولیں گے. اچھا میں اونچا بولوں گی. بالکل آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے, سلیم صافی صاحب کو میں ریفرنس دوں گی اپنے متعدد کالمز میں, انہوں نے ذکر کیا کہ جب آپ ڈسٹرکٹ ناظم تھے تو اس وقت آپ نے پختونخوا کی مخالفت نہیں کی. آج جب یہ نام متفقہ طور پہ سینٹ سے, قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا تو اب آپ اس کے خلاف نکل آئے اور آپ نے کہا کہ آپ کو یہ نام منظور نہیں ہے. جی دیکھیں آسما بی بی, آپ یہ غلط ان کی سوچ ہے. میں نے 12 پہلے تو میرا ریکارڈ میرے پاس نہیں ہے کہ جنرل الیکشن جو 2008 میں ہوئے ہیں, اس کے بعد صوبائی حکومت ہماری NWF کی حکومت نے پختونخوا کی ریٹ جب لگا دی تو پھر 2008 میں اور 2008 سے آج تک میں یہ کہتا چلا آیا ہوں ٹی وی چینل کے ذریعے. 12/3 کو ایک ریکارڈ میرے پاس ہے. 12 مارچ 2009 کو میں نے یہ ٹی وی چینل, سب ٹی وی چینل پہ یہ اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر صوبہ سرحد کا نام پختونخوا رکھا گیا. میں پڑھ کے سنا دوں تو اچھا نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے حیدر زمان صاحب میں اس چیز سے ایگری کر رہا ہوں. حیدر زمان صاحب میں کیپٹن صفدر بول رہا ہوں, میں اس چیز سے ایگری کر رہا ہوں. جب میں نے پارلیمنٹ کے اندر اس تحریک کو آگے بڑھایا تو آپ نے بطور ناظم اعلیٰ ایک قرارداد پاس کی تھی کہ صفدر کا موقف ٹھیک ہے, ہم پختونخوا کو نہیں مانیں گے. اس کی میں اس کی گواہی دے رہا ہوں. آپ نے چونکہ میرا حوالہ دیا ہے, میں نے کالم میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت وہ ڈسٹرکٹ ناظم تھے اور ANP والوں نے غیر قانونی طور پہ آ کے فرنٹیئر ہاؤس ایبٹ آباد پہ پختونخوا کا بورڈ لگایا. اس وقت حیدر زمان صاحب کے پاس یہ قانونی اختیار تھا ڈسٹرکٹ ناظم ہونے کی کہ وہ جا کے اس بورڈ کو وہاں سے اتارتے. اب جو کچھ ہو رہا ہے سڑکوں پہ وہ اللیگلی ہو رہا ہے, اور اس وقت ان کے پاس یہ قانونی اختیار تھا کہ وہ فرنٹیئر ہاؤس کا بورڈ وہاں سے اتار دیتے. سردار مشتاق اس جگہ کھڑے تھے بورڈ لگوانے میں. چلیں ہم اسی پوائنٹ پہ مزید گفتگو کریں گے. حیدر زمان خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے بشیر بلور صاحب, سینئر صوبائی وزیر ہیں ANP گورنمنٹ کے. اسی پوائنٹ پہ بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد.